لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم مومنین اور مومنات، سلسلہ دروس میں ایک اور درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کے اندر بہت سارے انسان، بہت ساری نعمتوں کو خلق کیا۔ ان نعمتوں کے اندر پروردگار عالم کی مخلوقات ذوی الروح، غیر ذوی الروح یعنی روح رکھنے والے، روح نہ رکھنے والے، پروردگار عالم نے طرح طرح کی نعمتوں کو، طرح طرح کی خلقتوں کو خلق فرمایا۔ ان میں سے ایک خلقت انسان، اس ایک انسان کے اندر بھی پروردگار عالم نے الگ الگ مزاج رکھنے والے لوگوں کو خلق فرمایا۔ کوئی تند مزاج ہے، تیز مزاج ہے، کسی کا مزاج ایسا ہے کہ جلد غصے میں آ جانے والا ہے، کسی کا مزاج ایسا ہے کہ اتنا کم غضبناک ہوتا ہے کہ جہاں پر غضبناک ہونا ہے وہاں پر بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ کچھ ایسے افراد ہیں کہ کسی کی بات کو سن کر اگنور کرنا، کچھ افراد ایسے ہیں کہ اتنی زیادہ نکتہ چینی کے ساتھ اور گہرائی میں جا کر سننا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر الفاظ تک کو پکڑ کر بحث کرنا، مباحثہ کرنا، ضد کرنا اور جھگڑا کرنا۔ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو بات میں سے پازیٹیوٹی کو لیتے ہیں، کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو ساری کی ساری پوری بات سنیں گے، ایک گھنٹے کی مجلس سنیں گے اور ان میں سے وہ چیزیں نکال کر جدا کر دیں گے کہ جن میں سے نیگیٹیوٹی بیان کرنے کے قابل ہو، یعنی وہ بات کہ جس بات کو نیگیٹیولی لیا جا رہا ہے اس کو پازیٹیولی بھی لیا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس کا مثبت رخ نہیں بلکہ اس کا منفی رخ لیا جاتا ہے۔ اور نیگیٹیوٹی کی اپروچ، جس کو ہم انگلش کے اندر کہتے ہیں، ایک اپروچ آپٹیمسٹک ہے اور ایک اپروچ پیسمسٹک ہے۔ تو کچھ افراد ہوتے ہیں جو آپٹیمسٹک ہوتے ہیں اور کچھ افراد ہوتے ہیں جو پیسمسٹک ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ جو فرق ہے، یہ جو اتنی زیادہ ڈسکریمنیشن کہہ لیجیے یا ڈائمنشنز کہہ لیجیے، یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے انسان کی خلقت کے اندر، یہ پروردگار عالم کی خلقت کے جلووں میں سے ایک جلوہ ہے۔ اگر یہ اختلاف انسانوں کے اندر ہے تو یہ اختلاف قابل مذمت نہیں ہے، یہ بات یاد رہے۔ اللہ کی خلقت ہے، اس مزاج کا بھی انسان پایا جاتا ہے تو اس مزاج کا بھی انسان پایا جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ کسی بھی شے میں سے، کسی بھی چیز میں سے اگر اس کی اچھائی کو لے لے گا، برائی کو چھوڑ دے گا، یعنی برائی کو چھوڑ دے گا کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ اپنی کسی کوشش سے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے اور شریعت کی طرف سے اس کو ٹھیک کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ تم کرو، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو غلط ہو رہی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کو ٹالریٹ کرو، برداشت کرو، اور جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دو۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔
اب اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر شریعت میں ہے کہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو تو اس کو کوشش کو انجام دینا چاہیے. لیکن اگر کبھی ایسا ہے کہ انسان نیگیٹو کرنے والے کو چھوڑ دیتا ہے تو اس میں اس کی اپنی زندگی آسان ہو جاتی ہے. میں یہاں پر آج کے حد تک جو ہمارے درس کا موضوع ہے وہ موضوع ہے بدگمانی, سوء ظن, اور کسی کے لیے بھی دل میں کینہ رکھ لینا. کینہ بغض کو کہتے ہیں, نفرت کو کہتے ہیں, نیگیٹیوٹی کو کہتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. وجوہات میں سے ایک وجہ بچے کی تربیت, بلکہ تربیت سے پہلے کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ جن مزاجوں کے اندر یہ منفی سوچ اور نیگیٹیوٹی اور کینہ رکھ لینا یہ موجود ہوتا ہے. جیسے کہ کچھ حیوان ہیں, ان حیوانوں کی صفت ہے کہ وہ کینہ پرور ہوتے ہیں, وہ کینہ رکھ لیتے ہیں. اگر آپ نے اسے ٹھوکر ماری وہ یاد رکھ لے گا, وہ اپنے ذہن میں رکھے گا, جہاں اسے موقع ملے گا وہ انتقام لے لے گا. کچھ ایسے جانور, کچھ ایسے حیوان پروردگار عالم نے خلق کیے کہ جن کی یہ صفت ہے. تو اگر کسی کی یہ بلٹ ان کوالٹی ہے, کسی کے اندر یہ بائی ڈیفالٹ اس کی خلقت کے اندر, اس کے مزاج کے اندر یہ پیرو دی گئی ہے, اس کے نیچر کے اندر, اس کے مزاج کے اندر ہے, تو پھر یہ ایک اور بات ہے کہ وہ لے کے ہی یہ چیز آیا ہے. لیکن کبھی کبھار ٹھیک ٹھاک انسان بھی نیگیٹیوٹی, سوء ظن, بدگمانی کی طرف آن پڑتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپنے ساتھ بچپن میں اتنی ناانصافی دیکھتا ہے. کبھی کلاس میں اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے, کبھی اس نے پوری محنت کی ہوتی ہے لیکن حوصلہ افزائی کہیں سے نہیں ملتی. پوری جان لگا کے اس نے اپنا پیپر انجام دیا ہوتا ہے, اس نے اپنا پیپر اٹیمپٹ کیا ہوتا ہے, لیکن اگر اس کے کچھ نمبر کم آ جاتے ہیں تو جن کی پوزیشن آتی ہے انہیں تو عزت ملتی ہے, انہیں پذیرائی ملتی ہے, انہیں بلند مقام دیا جاتا ہے, لیکن جو محنت کر کے آیا ہے اور پیچھے رہ گیا ہے اسے نہیں دیکھا جاتا. اس کی چھوٹی سی مثال یہ کہ این ممکن ہے کہ جو فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ پوزیشن میں آیا ہے اس نے اتنی محنت نہ کی ہو, محنت اس نے کی ہو زیادہ ان ساروں کے مقابلے میں کہ جس کی پوزیشن نہیں آئی, لیکن پذیرائی اسے نہیں ملی. یا فیورزم, ذات کی وجہ سے, رنگ کی وجہ سے, نسل کی وجہ سے, مسلک کی وجہ سے, مذہب کی وجہ سے, اگر کوئی ایسا وقت گزرا ہے کہ اس کو ڈسکریمنیشن کا سامنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی ہے تو اس میں ہوگا. کبھی کبھار والدین بچوں کے ساتھ 1, 2, 3 اولادیں, متعدد اولادیں, بھائی بہن, ان میں سے کسی کا زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے, کوئی زیادہ لاڈلا ہے تو کوئی دوسرا کم لاڈلا ہے. اگر یہ چیزیں کانسٹنٹلی, کنٹینیوسلی اگر ہوتی رہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ اس دوسرے بھائی یا دوسری بہن کے لیے وہ جو دوسری اولاد ہے جس کے سامنے یہ سب ہو رہا ہے, ذہن کے اندر یہ سوچتا ہے کہ میرا بھی تو حق ہے کہ مجھے محبت ملے, میرا بھی تو یہ حق ہے کہ جو عزت اسے دی جا رہی ہے مجھے بھی دی جائے. اب ایک چیز اور ہے, گھروں کے اندر, بہرحال ہم گھروں کے مسائل ڈسکس کرنے یہاں نہیں ہمارا موضوع ہے, لیکن یہ ہوتا ہے ایک بہو کے سامنے دوسری بہو کی تعریف کرنا, تو پھر آٹومیٹیکلی اگر دو ان بہوؤں کے اندر محبت ہے تو اگر ساس ایک بہو کی دوسری بہو کے سامنے تعریف کرتی ہے تو چاہتے نہ چاہتے دوسرے کے دل میں اس کے لیے کینہ آ سکتا ہے. اور یہ ایک بہرحال فطری تقاضے ہیں اور یہ چیزیں نیچر سے بہت قریب ہیں تو ہوتی ہیں. اب یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے کہ جو اس دنیا کے اندر چلتا چلا جا رہا ہے. انسان کو اسی معاشرے کے اندر رہنا ہے. انسان, ہیومن جو ہے وہ ایک سوشل اینیمل ہے. ہم کیا کہتے ہیں, انسان اسی معاشرے کے اندر پلنے والا, بڑھنے والا ایک فرد ہے, اکیلے نہیں, اپنی ایک اکائی کے اندر نہیں, اسے جمعیت کے اندر, اسے ماسس کے اندر رہنا ہے, لوگوں کے ساتھ چلنا ہے, ان کی کامیابیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خوش ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ روایتیں کیا بیان کرتی ہیں کہ جب تم کسی کی کامیابی کو دیکھو تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اے خدا, جس طرح سے تو نے اسے عطا کیا مجھے بھی عطا کر, تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے. اب آ جائیے اس کا ڈائریکٹ لنک کیا سمجھ میں آیا. کینہ اگر دل میں ہے تو اس کے ساتھ لگی ہوئی کچھ چیزیں ہیں, یعنی یہ ایک برائی نہیں ہے, یہ ایک ایسی برائی ہے کہ جو بنیاد ہے اور اس بنیاد کے اندر پڑنے والا بیج ایک ایسا تناور درخت بنتا ہے کہ جس کے پھل جھوٹ ہے, حسد ہے, بغض ہے, انسان کی بے چینی ہے اور بہت ساری چیزیں جو انشاءاللہ ابھی درس کے دوران آ جائیں گی. کیا وجہ ہوتی ہے؟ بہت ساری الگ الگ وجہیں.
ایک انسان کے مزاج کے اندر ہونا، دوسرا فیورزم کا ہونا، تیسرا کبھی انسان کی خود اپنی اہلیت نہیں ہوتی. انسان اگر کامیاب لوگوں کو دیکھتا ہے اس دنیا کے اندر تو اس کی اپنی اہلیت اگر نہ ہو اور وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا تو وہ کیا کرنا شروع کر دیتا ہے؟ لوگوں کے درمیان اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے بارے میں نیگیٹو باتیں ماسز کے اندر اور پبلک کے اندر پھیلانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ خود محنت کر کے اس مقام تک پہنچنے کی اہلیت صلاحیت نہیں رکھتا. تو اب صرف اس کے پاس ایک ہتھیار رہ جاتا ہے، اور یہ پھر کینہ سے جڑی ہوئی ایک اور برائی ہے، روحانی برائی کہہ لیجئے یا انسان کے دنیا و آخرت دونوں کو خراب کرنے والی چیز. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیبت کس کا ہتھیار ہے؟ بزدل انسان کا ہتھیار ہے، انکیپیبل انسان کا ہتھیار ہے غیبت. جو کچھ نہیں کر سکتا غیبت کرنا شروع کر دیتا. اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قرآن کریم کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. یاد رکھو سوء ظن، برے گمان، برے خیالات، نیگیٹیوٹی، اس سے اجتناب کرو. کثیرا من الظن، بہت سارے، بہت زیادہ ظن کرنا، بہت زیادہ برا سوچنا. اب میں نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ قرآن کریم میں کثیرا من الظن نے لکھا ہے، من الظن نے صرف نہیں لکھا ہے. کثیرا من الظن یعنی بہت زیادہ، ہر چیز کے اندر برا سوچنا، اس کو منع کیا گیا ہے. کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے تو پھر یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ پلاننگ کا حصہ یہ ہے کہ انسان نیگیٹیوٹی کو ساتھ لے کر چلے. اگر خدا نخواستہ جو ہم جس طرح سے چل رہے ہیں، اگر اس میں چلتے چلتے کوئی خرابی آتی ہے، کوئی پلان اگر ہمارا فیل ہوتا ہے، یا کوئی جو ہم نے پہلے سے سوچ کے رکھا ہے اور فور کاسٹ کیا ہوا ہے کہ یہ کام آگے جا کر اس طرح سے ہوگا، اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ نے اس کے لیے کوئی پلان بی سوچ کے رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے. تو نیگیٹیوٹی تو بہرحال ایک حصہ ہے پلاننگ کا، کہ انسان یہ سوچ کر چلے کہ اگر ہماری توقعات کے مطابق یہ کام انجام نہ پایا تو پھر ہم کیا کریں گے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کثیرا من الظن نہیں کرے. ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ کچھ ظن، کچھ گمان ایسے ہیں، کچھ خیالات ایسے ہیں کہ جو اثم ہیں، جو گناہ ہیں، جو پروردگار عالم سے دور کر دینے کے موجب بنتے ہیں. کیا انسان، بہت بڑا سوال ہے یہ، فطرت سے بہت قریب ہو کر آپ سارے اپنی اپنی زندگیوں کے اندر اس سوال کو لے کر جھانکیں، یار وہ میرے بارے میں کیسا سوچتا ہوگا؟ میں کسی سے ملنے جا رہا ہوں، راستے میں کیا خیال کرتا ہوں؟ دو چیزوں کا خیال کرتا ہوں. میں اس سے کیا بات کروں گا، میں اس سے کیا پوچھوں گا، میں اس سے کیا ڈسکس کروں گا. دوسری بات، وہ میرے بارے میں کیسا سوچتا ہوگا، وہ میرے بارے میں کیا خیال رکھتا ہوگا، وہ مجھے کیسا سمجھتا ہوگا. امام معصوم علیہ السلام کا اس کے اعتبار سے جواب، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مومن بھائی تمہارے بارے میں کیا سمجھتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا خیال رکھتا ہے، تو تم اپنے دل میں جھانک کر یہ دیکھو کہ تم اس کے لیے کیا رکھتے ہو، اپنے دل میں کیا سوچتے ہو، تم اسے کیا منزل دیتے ہو اپنے دل کے اندر. اگر تم نے اس کے بارے میں اچھے خیالات رکھے ہیں، نیک تمنائیں رکھی ہیں، تو پھر یاد رکھنا وہ بھی تمہارے بارے میں ایسا ہی سوچتا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ سب کہا جا رہا ہے نا کہ بھائی نیگیٹیوٹی کو چھوڑو، پازیٹیوٹی کی طرف آؤ، تو اس کا تعلق عقل سے ہے، اس کا تعلق ارادے سے ہے، اور انسان کے ارادے میں اتنی طاقت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں کچھ حدیث قدسی ایسے ملتے ہیں کہ جن کے اندر یہ جملہ ہے کہ اچھا سوچا کرو، اس لیے کہ اگر تم اچھا سوچو گے تو پروردگار عالم تمہیں اچھا عنایت کرے گا. اگر تم نے برا سوچا تو جو تم نے سوچا ہے وہ تمہارے سامنے آئے گا. بہت ساری ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ جن میں ملتا ہے کہ اگر انسان نے اپنے ذہن کے اندر یہاں پر فطور بھر رکھا ہے تو اس کے سامنے فطور آئے گا. یعنی میں اس کو اور ریفائن کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر انسان نے پروردگار عالم کو سخی سمجھا ہے تو وہ سخی بن کر دکھائے گا. اگر انسان نے پروردگار عالم کو قدیر سمجھا ہے تو وہ صاحب قدرت والا ہے، یہ دکھلائے گا، تمہیں ثابت کر دے گا. کینہ اور بغض کی بڑی مثالیں ہمارے پاس. وہ کینہ تھا کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب کی آغوش سے لے کر اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کنویں کی گہرائیوں کے نام کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام، دوسرے بھائی دیکھ رہے ہیں. یہ اور بات ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی غلط نہیں کیا. اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو پیار دے رہے ہیں، محبت دے رہے ہیں، اپنی گود میں بٹھا رہے ہیں، انہیں کھلا رہے ہیں. اب یہاں پر ہم یہ نہ کہیں سوچیں، کوئی یہ سوال نہ کرے کہ حضرت یعقوب کی غلطی تھی. نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ جو ہم یہاں پر درس کا جو عنوان ہے کہ کینہ، مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسا خیال کسی کے لیے دل میں آنے ہی نہ دو.
اگر کوئی کسی سے زیادہ پیار کر رہا ہے تو وہ تلاش کرو، وہ حوالہ تلاش کرو، وہ ربط تلاش کرو کہ جس ربط کی وجہ سے اس پر زیادہ محبت نچھاور ہو رہی ہے، اور وہ ربط حضرت یوسف علیہ السلام کے کیس میں پروردگار عالم کا ان کا چنا ہوا ہونا تھا کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چن لیا تھا اپنی نبوت کے لیے، زمین پر خلیفۃ الارض، خلیفۃ فی الارض بنا کر بھیجا تھا۔ وہ نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام، تو آسمان سے نازل ہونے والا نور، پروردگار عالم کی کے منظور نظر ہونا، حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، جس کی وجہ سے انہیں محبت دی جا رہی۔ آ جائیے مزید، جناب حمزہ، جنگ بدر میں جو کچھ ہوا، جنگ بدر ایک ایسا تاریخ اسلام کا ٹرموائل ہے، مائل سٹون ہے، ایک ایسا واقعہ ہے تاریخ اسلام کا کہ جس کے آفٹر ایفیکٹس آج تک نظر آتے ہیں۔ آج تک جنگ بدر میں جو کچھ ہوا اس کے آفٹر ایفیکٹس آج ٹل ڈیٹ اس کے آفٹر ایفیکٹس نظر آتے ہیں۔ بہرحال ہم اس زمانے کی بات کرتے ہیں۔ جنگ بدر میں کچھ ایسا ہوا کہ جناب حمزہ کی شہادت جنگ احد میں ہو گئی۔ جناب حمزہ کا بہت سارے لوگوں کو قتل کرنا، بہت سارے لوگوں کو واصل جہنم کرنا، اور اس کینے کی وجہ سے جناب حمزہ علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ وہ کینہ تھا کہ جو پل رہا تھا ایک باطل کے دل میں، اور اس نے وہ سارے کے سارے مقدمات طے کیے کہ جس کی وجہ سے جنگ احد کے اندر جناب حمزہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ ان پر پشت کی جانب سے وار کیا گیا اور وہ نیزہ انہیں جا کر لگا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے سینے کو چاک کیا گیا اور ان کے جگر کو نکالا گیا اور اس کو چبانے کی کوشش کی گئی۔ یہ کہاں، یعنی آپ ذرا سوچیں کہ کسی کو قتل کر دینا کتنی بڑی بات ہوتی ہے، اس کا سوچنا کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ انسان کہتا ہے بھائی انسان کینہ رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے بہت سارے لوگوں سے، لیکن یہ نہیں کرتا کہ قتل کر دے۔ بہت مشکل ہوتا ہے کسی کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ میں اس کے بارے میں کینہ رکھتا ہوں، بغض رکھتا ہوں، نفرت کرتا ہوں، اس سے قتل بھی کر دوں۔ قتل کیا، قتل کرنے کے بعد حکم دیا کہ سینہ چاک، جناب حمزہ کا سینہ چاک کیا گیا، کلیجے کو نکالا گیا اور اس کے بعد چبانے کی کوشش کی گئی۔ اب ذرا سوچئے کینہ اور بغض کا لیول اور اس کی شدت کیا ہوگی۔ یہ جناب حمزہ کے ساتھ۔ یحییٰ ابن اقسم وہ چیف جسٹس ہے کہ جو امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے دور میں، اور آقا 8 سال کی عمر مبارک ہے، منصب امامت پر فائز ہو گئے۔ مامون کا دور ہے، مامون نے جو فیصلہ کیا اپنی بیٹی سے عقد کرنے کا، امام تقی جواد علیہ السلام کا، تو مامون نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میرا فیصلہ تو ہے، میں جانتا ہوں کہ میں شکار پر جا رہا تھا، اور وہ جو سارا واقعہ کہ پوچھا کہ تو نے جگہ کیوں نہ دی، تو امام تقی علیہ السلام کا جواب کہ تیرے گزر جانے کے لیے جگہ بہت زیادہ تھی، میرے ہٹنے کی احتیاج نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی کہ میں تیرے راستے کو چھوڑ دوں۔ اور دوسری بات، میں نے کوئی گناہ کیا نہیں، میں نے کوئی غلط کام کیا نہیں جس کی سزا کا مجھے خوف ہوتا کہ میں جگہ چھوڑ دوں۔ اور تیسری بات، یا تو پھر یہ مان لے کہ تو ظالم ہے، اور ظالم تو بیجا بغیر کسی سبب کے اور بغیر کسی علت کے لوگوں پر بیجا ظلم کیا کرتا ہے۔ اگر تو ظالم ہے ہاں تو پھر میں راستہ چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ بات اور کچھ اور بھی کمالات کہ لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کھیل میں ملوث نہ ہونا، انوالو نہ ہونا، بچوں کے ساتھ دور سے کھڑے ہو کر کھیل کا صرف ملاحظہ کرنا، دیکھنا، یہ ایسی چیزیں تھیں کہ جس نے مامون کو اس بات پر قائل کیا کہ اگر یہ ابن الرضا ہیں تو واقعی میں وہ کمالات بھی اس بچے میں منتقل ہوئے، یعنی کہ امام معصوم علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام۔ اس نے طے کیا کہ اپنی بیٹی سے عقد کرنا ہے، لیکن اس فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو دربار میں اتنے سارے وزیر اس نے پال رکھے تھے، ان کو جواب دینا اس کے لیے مشکل تھا، تو اس نے خود اپنے فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک محفل کا انعقاد کیا اور کہا کہ عالم اسلام سے جتنے علماء ہیں، جو سوال رکھنے والا ہے آ جائے، ہمارے پاس ایک عالم ہے جو تمہارے سوالوں کے جواب دے گا۔ اور امام تقی علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، جب لوگوں کے جوابات یہاں تک کہ سوالات بھی جو دل میں پوشیدہ تھے بتلا دیے، تیرا سوال یہ، اس کا جواب یہ۔ 3 دن میں 30,000 سے زائد تقریباً سوالوں کے جوابات امام تقی جواد علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ جو تخت خلافت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وارث علم انبیاء یہ ہیں، یہ بچہ یعنی کہ جو بچے لوگ انہیں بچہ کہہ رہے ہیں، وگرنہ سن و سال کی قید میں مقید نہیں ہوتا امام، تو اگر یہ علم انبیاء کا وارث ہے جو کہ بات نظر آ رہی ہے، تو پھر یہ تخت خلافت پر بیٹھنے کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔
اور اس محفل کو برخاست کرنے کے لیے یحییٰ ابن اقسم کو بلایا گیا. مامون نے کہا کہ میرے ہاتھوں سے بات باہر نکل رہی ہے, تم آ جاؤ سچویشن کو سنبھالنے کے لیے تاکہ ہم اس محفل کو ختم کریں. یحییٰ ابن اقسم نے آ کر جو کیا, انتہائی نامناسب رویے اور نامناسب انداز میں امام علیہ السلام سے کلام کرنا اور وہ سارا کچھ, مگر امام کا حلم اور بردباری کے ساتھ جواب دینا. کتنے ایسے واقعات ہیں اور مثالیں ہیں اور شاہد مثالیں تاریخ کے اندر کہ آنے والے نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسا مدینہ منورہ کی گلی کے اندر وہ جو جملے تھے, کیا جملے تھے, اور امام کا جواب کیا تھا؟ تو بھوکا ہے تو تجھے کھانا کھلائیں, بے چھت ہے بے گھر ہے تو تجھے چھت عنایت کریں, بے لباس ہے تو تجھے لباس دیں, اگر تشنا ہے تو تجھے سیراب کریں. اب یہاں پر یحییٰ ابن اقسم کو جب جوابات ملے ہیں, میں ان جوابات کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا. سوال کیا امام نے, اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا یحییٰ ابن اقسم کے پاس. پھر امام علیہ السلام نے جو اس کا سوال تھا اس کا جواب دیا, پھر امام نے سوال کیا, اس کا جواب نہیں تھا. وہ فبہت الذی کفر, مبہوت ہو کر رہ گیا, سائلنس, اٹر سائلنس ہو گئی. لیکن وہ امام علیہ السلام کو تو زیر نہیں کر پایا, بلکہ امام کا علم اور اجاگر ہو کے سامنے آ گیا, مگر ایک کینہ تھا کہ جو اس کے دل کے اندر بیٹھ گیا. یہی وجہ بنی یحییٰ ابن اقسم نے امام علیہ السلام کی اس زوجہ کے جن کا ام الفضل بھی روایتوں میں نام ملتا ہے کہ جو مامون کی دختر تھی, مامون کی بیٹی تھی, کہ امام کی نافرمان زوجہ تھی, امام علیہ السلام کی بات نہ ماننے والی, امام علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنے والی, اس سے کہہ کر امام علیہ السلام کو پھر آخر میں زہر دلوایا. اور ایسے بہت سارے واقعات. لیکن عزیزان محترم, امام علیہ السلام, یہ تو آپ نے امام جواد علیہ السلام کی مثال سنی, یحییٰ ابن اقسم ہو گیا, نبی خدا کی. ایک رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دشمن ہے, غالباً شیبہ نام ملتا اس کا, اور جنگ بدر ہی کا یہ واقعہ کہ اس کے والد جو ہیں وہ اس کے اندر مارے گئے, اور اسی کے خاندان کے 8 اور افراد جوان, وہ ایسے جوان پہلوان, شجاعت رکھنے والے, شجیع جوان کہ جو علم بردار بننے کے قابل تھے, ایسے 8 افراد اس کے خاندان کے قتل ہوئے بدر میں. اب وہ کینہ تو تھا, رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے, رسول کو شہید کرنے کے ارادے سے کئی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے کوششیں کی, مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا پایا. وہ یہ کہتا تھا کہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جن سے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نفرت کرتا ہوں. کائنات میں اگر کوئی ایک ایسا ہے کہ جس کے لیے سب سے زیادہ میرے دل میں کینہ ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں تک کہ فتح مکہ ہوئی. پھر فتح مکہ کے بعد اس کے لیے اور مشکل ہو گیا انتقام لینا. وہ کینہ ابھی بھی دل کے اندر بے قرار ہو رہا تھا, اور رسول کو نقصان پہنچانے کے پلاٹس بن رہے تھے. یہاں تک کہ رسالت مآب فتح مکہ کے بعد حنین کے لیے نکلے, اور اس کے بعد وہاں پر جب لوگ رسول کو چھوڑ کے جانے لگے اور رسول تقریباً تنہا رہ گئے. 2 افراد تھے, ایک رسول کے دائیں جانب ایک رسول کے بائیں جانب, جو رسول کی حفاظت کر رہے تھے, ورنہ رسول تنہا تھے. تو یہ شخص آتا ہے اور آنے کے بعد رسول کی پشت سے رسول پر وار کرنا چاہتا ہے, یہاں تک کہ ایک بجلی آسمان سے نمودار ہوتی ہے اور وہ اس شخص کو روک لیتی ہے رسول اکرم کو نقصان پہنچانے سے. وہ رسول کو نقصان نہیں پہنچا پاتا, اور وہ یہ کہتا ہے, غالباً شیبہ ہی نام ہے, وہ یہ کہتا ہے, عقبہ, شیبہ, ابو البختری, یہ لوگ ان میں سے یہ ایک ہے جو رسول اکرم کو مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے سامنے آ کے وہ ہڈی کو بھوسا بناتے ہوئے, اور سورہ یاسین کی آیت ہے, من یحیی العظام وہی رمیم, ان ہڈیوں کو جو پاؤڈر بن گئی ہیں ان کو کون دوبارہ زندہ کرے گا. تو یہ ان لوگوں میں سے تھا. جب اس نے دیکھا سمجھ گیا کہ محمد کا خدا محمد مصطفیٰ کو بچانا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں تک کہ رسالت مآب اپنا چہرہ اس کی جانب کرتے ہیں, اور مڑ کر اس کو دیکھا, اس کے سینے پر ہاتھ رکھا, اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھنے کے بعد رسالت مآب نے اس کے حق میں دعا فرمائی, اور یہ دعا کی کہ پروردگار عالم تیرے دل سے اس شیطان کو نکال باہر کرے کہ جس نے تجھے اب تک بے چین کر کے رکھا ہے. یہاں تک کہ رسالت مآب کے اس سینے دشمن رسول کے سینے پر رسول نے ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اس دن کے بعد سے کائنات میں جس ہستی سے مجھے سب سے زیادہ محبت تھی وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے.
کہ پروردگار عالم ہے، یہ کیا چیز ہے؟ رسالت باپ نے کیا دعا فرمائی کہ خدا تیرے دل سے اس شے کو نکال دے کہ جس نے تجھے بے قرار رکھا ہے، بے چین رکھا ہے. یہ جو کینہ ہے، باٹم لائن ہے، اس کو بھول جانے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، نیگیٹیوٹی کو دور کر رکھنے کے لیے آپ جائیے وہ افراد کے جو کاؤنسلرز ہیں، وہ افراد کے جو میڈیٹیٹرز ہیں، جو افراد اسپریچول ہیلنگ کے لوگ ہیں، جو روحانی بہتری انسانوں کے اندر لانے کے لیے، آج یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اسپریچول ہیلنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، آج ہم میڈیٹیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ سب ہمیں کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ دین کے جو دین مبین اسلام ہے کہ جس میں صرف جسمانیات کی طرف نہیں، روحانیات کی طرف بھی توجہ دی گئی ہے، ہم اس دین سے ہٹ گئے ہیں. جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو یہ بات یاد رکھیے گا، جو دامن اہل بیت اطہار کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے. اور پھر جو افراد اہل بیت کے در پر نہیں ہوتے، وہ سکون اگر تلاش کرتے کرتے کسی در پر پہنچتے ہیں تو وہ در اہل بیت اطہار کا در ہے. مطلب کیا ہوا؟ ریورس سائیکل چلتا ہے. جو اہل بیت کے در پر ہیں انہوں نے اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی قدر نہ کی، محروم ہو رہے ہیں. اور جو افراد اہل بیت اطہار کے در سے دور ہیں، اگر وہ حق پہ آنا چاہتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام حکم خدا سے ان کا دامن، ان کا ہاتھ تھامتے ہیں اور انہیں اپنے قریب کر لیتے ہیں. اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. کوئی کتنا ہی لاکھ کہتا رہے یہ اہل بیت اطہار کی تعلیم یہ کیا آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں، یہ قال الباقر، یہ قال صادق علیہ السلام، چھوڑو اس کو، یہ کیا دقیانوسی باتیں. نہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ان کے نمائندوں نے کی ہیں، ان کے اماموں نے کی ہیں، ان کے خاص ریپریزنٹیٹیوز بندوں نے کی ہیں، معصوموں نے، کہ جس اللہ نے کائنات خلق کی ہے، اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد اگر مینول بنایا جاتا ہے، کسی بھی مشین کو خلق کرنے کے بعد مینول بنایا جاتا ہے کہ یہ مشین چلے گی کیسے، اس کا ڈائسیکشن کیا ہے، اس کو ڈائسیکٹ کریں. اگر اس مشین کو ڈائسیکٹ کرنا ہے تو آپ کو وہ کتاب چاہیے کہ اس کو کھول کے دیکھیں، اس کی تجزیہ تحلیل کریں. اس کو اہل بیت اطہار کو وہ علم پروردگار عالم نے عطا کیا ہے کہ میری مخلوق کیسے چلتی ہے، یہ دنیا کیسے چلتی ہے. وہ علم اللہ نے رسول اور اولاد رسول کو عطا کیا ہے. خیر، مولا کائنات علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، احسنوا ظنونکم باخوانکم. یاد رکھو اپنے جو خیالات ہیں نا، اپنے بھائیوں کے لیے اپنے خیالات کو اچھا رکھو، ہمیشہ اچھا رکھو. کسی کو دیکھ رہے ہو ترقی کر رہا ہے، اس کے بارے میں اچھا خیال رکھو. خدا سے دعا کرو، اس کی رحمت اور اس کی وسعت قدرت کے اندر شک نہ کرو کہ اسے مل گیا مجھے نہیں ملے گا، میں پیچھے رہ گیا. نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اب آ جائیے ایک بہت اچھی بات، بالکل آئیے آخری بات اور اسی پر اختتام ہو جائے گا. انسان، پروردگار عالم نے کیا کہا کہ کینہ سے بچو، بدگمانی سے بچو، سوء ظن سے بچو. تو کیا ہوگا؟ تمہارے دل میں سکون آئے گا. اگر انسان کینہ میں آ جائے، نیگیٹیوٹی کی طرف آ جائے، تو یاد رکھیے گا کسی کے ہاتھ سے ایک گلاس پانی کا لے کے پی نہیں سکتا، کیونکہ وہ نیگیٹیوٹی اس کے اندر موجود ہوگی. کہیں اس پانی میں اس نے کچھ ملا کر تو مجھے نہیں دیا ہے. اگر میں کسی مومن کے گھر پر جاتا ہوں اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں، دسترخوان پر کچھ لا کے رکھا جاتا ہے، اور میں چونکہ سوء ظن رکھنے والا انسان ہوں، ہر چیز کے اندر نیگیٹو سوچتا ہوں، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں وہ ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا اس کا. اپنی زندگیوں کو آسان بنائیے، کینہ پروری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے. اس کا علاج کیا ہے؟ ایک دعا ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. یہ دعا ہے. اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں اور اپنے آپ کو برے خیالات سے، بد ظن سے، سوء ظن سے، بدگمانیوں سے، کینہ پروری سے بچا کر رکھیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے ذکر کے صدقے میں ہم سب کو اطمینان قلب نصیب فرمائے، ہم سب کو ایک اچھی زندگی، اور جیسا پروردگار عالم چاہتا ہے، رسول چاہتے ہیں اور ان کی اولاد چاہتی ہیں، اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.